اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اے پیغمبر یوں کہو کہ میں نے لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، اور اس وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کا اثر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے تھے اور اس کے بعد اس میں شک میں آتے تھے کہ میں نے یہ کیا یا نہیں کیا، پھر یہ سوچتے تھے کہ یہ کام ہو گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہو رہی تھی۔ فرمایا اس بھول کی وجہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے رب سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے آقا کے خواب کے اندر ایک فرشتہ سرانے بیٹھا ہے، ایک فرشتہ پیروں کی طرف بیٹھا ہے۔ کہا اس بیماری کا کیا عالم ہے؟ کہا ایک نے کہا سحر کا اثر ہے، دوسرے نے کہا فلاں شخص لبیب بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ کچھ خواتین نے اور لبیب بن عاصم نے سحر کیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے عورتوں نے بھی سحر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر سحر کیا ہوا تھا۔ ایک کنویں میں وہ رکھا گیا تھا، اس کنویں کو دیکھا صحابہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر، تو وہاں پر وہ کنویں کا رنگ پانی کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وظیفہ ہے۔ جبرائیل امین نے ان آیتوں کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد اس میں شک میں آتے تھے کہ میں نے یہ کیا یا نہیں کیا، پھر یہ سوچتے تھے کہ یہ کام ہو گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہو رہی تھی۔ فرمایا اس بھول کی وجہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے رب سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے آقا کے خواب کے اندر ایک فرشتہ سرانے بیٹھا ہے، ایک فرشتہ پیروں کی طرف بیٹھا ہے۔ کہا اس بیماری کا کیا عالم ہے؟ کہا ایک نے کہا سحر کا اثر ہے، دوسرے نے کہا فلاں شخص لبیب بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ کچھ خواتین نے اور لبیب بن عاصم نے سحر کیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے عورتوں نے بھی سحر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر سحر کیا ہوا تھا۔ ایک کنویں میں وہ رکھا گیا تھا، اس کنویں کو دیکھا صحابہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر، تو وہاں پر وہ کنویں کا رنگ پانی کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وظیفہ ہے۔ جبرائیل امین نے ان آیتوں کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے، وسوسہ تو ڈالنے کا اختیار ہے، لیکن شیطان اس عمل کروا لے یہ اختیار نہیں۔ وسوسہ ڈال سکتا ہے دلوں میں، لیکن ہاتھ پکڑ کر برائی نہیں کروا سکتا، یہ انسان خود کرتا ہے۔ آج کل تو انسان ایسے عمل کر رہے ہیں، شیطان خود حیران ہے میں کیا کروں، میں تو اس نوعیت تک، اس راستے تک لایا تھا، لیکن خود آپ بہکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنات بھی ہیں برائی کرنے میں، انسان بھی ہیں، کچھ انسان بھی ایسے ہیں اپنی سحر اور بیانی اور کچھ سیاسی لباس پہن کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ کچھ لوگ الگ الگ قسموں سے، انسانوں میں بھی ایسے ہیں جو شیطان حیران ہے کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے۔ اور اس سورت کی خاصیت یہ ہے
کہ جو ظالم اور پریشان کرنے والا ہو یہ سورت پڑھ کر جاؤ، وہ نرم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ صبح شام اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے، بعض نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھا کرے، بعض نے کہا ہے کہ سوتے وقت 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔